السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، دم رخصت قدم من بھر کے ہیں محسوس کرتے ہیں، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے،
کسی دن تو زمالے روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن نئے اجاگر ان کے قدموں میں۔ کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے پھر سے نعت مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم سنانے کے لیے میں محمد ارمان اشرف کو دعوت دیتا ہوں کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے کشنگی، اے بلبلے باغ مدینہ تشریف لائیے، اے بلبلے باغ مدینہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے، 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 کہ بہار باغ مدینہ بہار باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے، تو زمین پہ خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے، زمین پہ خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے، بہار باغ مدینہ کہاں سے لاؤ گے، زمین پہ خلد کا نقشہ کہاں سے لاؤ گے۔ اور یہ بشر سماعت فرمائے کہ بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبہ تم، بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبہ تم، بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبہ تم، کہ بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبہ تم، بنا لو کعبے کا نقشہ، بنا لو کعبہ تم، مگر وہ کعبے کا کعبہ کہاں سے لاؤ گے، مگر وہ کعبے کا کعبہ
काबा कहाँ से लाओगे, बहार बाग मदीना कहाँ से लाओगे, ज़मीं पे खुल्द का नक्शा कहाँ से लाओगे। एक बार मचल के कहिए सुभान अल्लाह। और जिनके एक इशारे से शम्स आ जाए, कि 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 जिनके इशारे से शम्स आ जाए, तो मेरे नबी का इशारा कहाँ से लाओगे, मेरे नबी का इशारा कहाँ से लाओगे, मेरे नबी का इशारा कहाँ से लाओगे। और नबी को अपनी तरह बोलते हो बतलाओ, 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 नबी को अपनी तरह बोलते हो बतलाओ। तो कमर के जैसा खिलौना कहाँ से लाओगे, कमर के जैसा खिलौना कहाँ से लाओगे, बहार बाग मदीना कहाँ से लाओगे। और जो कर वो एक सजदा जो मेराज बंदगी ठहरा, 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 वो एक सजदा जो मेराज बंदगी ठहरा। तो अली के लाल सा सजदा कहाँ से लाओगे, अली के लाल सा सजदा कहाँ से लाओगे, बहार बाग मदीना कहाँ से लाओगे। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। जो कर रहे हैं बगावत हमारे भारत से, 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 जरा ये पूछो के ख्वाजा कहाँ से लाओगे, जरा ये पूछो के ख्वाजा कहाँ से लाओगे, बहार बाग मदीना कहाँ से लाओगे। और आखिरी शेर में सूरा समाप्त फरमाए। गजल के सैकड़ों मिसरे है हमसे पूछा है, गजल के सैकड़ों मिसरे से हमने 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 पूछा है। क्या रजा सिनात का मिसरा कहाँ से लाओगे, रजा सिनात का मिसरा कहाँ से लाओगे, बहार बाग मदीना कहाँ से लाओगे, ज़मीं पे खुल्द का नक्शा कहाँ से लाओगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
آئیے ہم نعت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں حافظ عبدالرحمن کو، وہ آئے نعت مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم سنائے۔ نعت سرکار گنگناتے ہیں، نعت سرکار گنگناتے ہیں، اپنی تقدیر آزماتے ہیں۔ نعت سرکار گنگناتے ہیں، اپنی تقدیر آزماتے ہیں۔ ہم تصور میں جانب طیبہ، ہم تصور میں جانب طیبہ روز آتے ہیں روز جاتے ہیں۔ ہم تصور میں جانب طیبہ روز آتے ہیں روز جاتے ہیں۔ آئیے مائک پر حافظ عبدالرحمن صاحب۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات ایک بار جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا 2 سے 3 شعرا حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرات سماعت فرمائے۔ کہ چاند سے چاند سے چاند سے چاند سے چاند سے چاند سے کہ چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا، جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا کہ چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا کہ چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے تلوہ میرے مصطفیٰ کا تو سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا، سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا، پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ عشق الفت کی دنیا کا دولہا اعلیٰ حضرت کے دل کی صدا ہے، عشق الفت کی دنیا کا دولہا اعلیٰ حضرت کے دل کی صدا ہے، کہ عشق الفت کی دنیا کا دولہا اعلیٰ حضرت کے دل کی صدا ہے، ہاں جی اعلیٰ حضرت کے دل کی صدا ہے۔ ارے جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ، ہاں کعبہ جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ وہ ہے روضہ میرے مصطفیٰ کا، جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ وہ ہے روضہ میرے مصطفیٰ کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے
کہ قتل کرنے کو آئے تھے لیکن ان کا چہرہ جو دیکھا عمر نے، قتل کرنے کو آئے تھے لیکن ان کا چہرہ جو دیکھا عمر نے، کہ قتل کرنے کو آئے تھے لیکن ان کا چہرہ جو دیکھا عمر نے، تو مسکراتے ہوئے پڑھ لیا ہے، مسکراتے ہوئے پڑھ لیا ہے خود ہی کلمہ میرے مصطفیٰ کا، مسکراتے ہوئے پڑھ لیا ہے خود ہی کلمہ میرے مصطفیٰ کا، چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب ہے طلوع میرے مصطفیٰ کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے بس 2 سے 3 اشعار کے لیے مہمان صاحب کی دعوت دیتا ہوں، دعائیں اللہ کی دعا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک بار حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پاک کی بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ جیرا کہلا بار بار، کہ جیرا کہلا بار بار، ہم مدینہ جائبے، جیرا کہلا بار 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 بار، ہم مدینہ جائبے، جہیا بلائی ہے سرکار، ہم مدینہ جائبے، جہیا بلائی ہے سرکار، ہم مدینہ جائبے، ہم کا بلائی ہے سرکار، ہم مدینہ جائبے، ہم کا بلائی ہے سرکار، ہم مدینہ جائبے، جیرا کہلا بار بار، ہم مدینہ جائبے، ہم کا بلائی ہے سرکار،
हम मदीना जइबे। और एक बार दोनों हाथों को हवाओं में लहरा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मतला हाजिर है, दुआओं के साथ इस्तेमाल फरमाएं कि हम का बोलइहे सरकार, हम मदीना जइबे। नहीं चाहिए रुपया पैसा, नहीं हीरा मोतिया, नहीं चाहिए रुपया पैसा, नहीं हीरा मोतिया। आका बहा दो हमरे नैनन की ज्योतिया, आका बढ़ा दो हमरे नैनन की ज्योतिया। याद में तुम्हारी आका, याद में तुम्हारे आका, याद में तुम्हारे आका, तर पेल सारी सारी रतिया। याद में तुम्हारे आका, तर पेल सारी सारी रतिया। तो क्या कबले लुटब जन्नत के बहार, हम मदीना जइबे। कबले लुटब जन्नत के बहार, हम मदीना जइबे। जियरा कहेला बार 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 बार, हम मदीना जइबे। और आखिर से हवाले कर रहा हूं, दुआओं के साथ इस्तेमाल फरमाए कि जो लोग गरीब हैं यानी बेसहारा है और मदीने जाने की ख्वाहिश रखते हैं और उसके पास मालो व जर नहीं है, तो अपनी इल्तिजा यानी सरकार की बारगाह में पेश करता है कि तोहरे दुआरी जाए तन मन धनमा, के तोहरे दुआरी जाए तन मन धनमा। के कुहू के लग कलेजा मेरा, तर पेल मनवा। के कुहू के कलेजा मेरा, तर पेल मनवा। के अब नहीं करबे हम इंतजार, के अब हम नहीं करबे आका हम इंतजार। हम का बोलाई है सरकार, हम मदीना जइबे। हम का बोलाई है सरकार, हम मदीना जइबे। जहिया बोलाई है सरकार, हम मदीना जइबे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम मदीने की सैर कर रहे थे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हाजिरी के मौके हमें अता फरमाएगा। अब आइए के मुबारका की कड़ी से गुजर कर हम हुजूर के गुलामों का जिक्र सुन रहे हैं। उन्हीं गुलामों के जिक्र में सुनने के लिए हम उस हजरत को दावत देंगे कि हजरत हमें कुछ
نئی باتیں، نیا ذکر سنائے اور ہمارے دلوں کو مجلہ و مجلہ فرمائے۔ نہ مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ مہ کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے غلاموں کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے غلاموں کی بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کرتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری حشیم الدین صاحب قبلہ، حضرت قاری حشیم الدین صاحب قبلہ، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اسے کہ تلاوت کردہ آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق بیان کروں۔ معمول کے مطابق رسول برکت کے لیے نعت پاک کے چند بند پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر خدمت ہے، توجہ چاہوں گا۔ معجزہ میرے نبی کا
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، حکم نافذ ہے ہر ایک شے پر میرے سرکار کا، حکم نافذ ہے ہر ایک شے پر میرے سرکار کا، حکم نافذ ہے ہر ایک شے پر میرے سرکار کا، ارے چاند کو دو ٹکڑے ہو جا، چاند کو دو ٹکڑے ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، چاند کو دو ٹکڑے ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، کل واقعہ آپ نے سماعت کی ہے، بس واقعہ کو ذہن میں رکھیے اور یہ شعر سماعت کیجیے، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، یعنی میرے آقا سے اپنے حبیب سے رب کو کتنا پیار ہے، آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ بھی ظہر کی نماز ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں، خیال آیا ابھی اس وقت تک کہ خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ اول جو مسجد اقصی ہے وہ بیت المقدس وہ قبلہ اول ہے، اسی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ دین تو نیا ہو لیکن قبلہ میرا ہی قبلہ ہے، اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو جس قبلے کی طرف ہم لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے سے بھی بات تھی، لیکن جب یہودیوں کا تانا پہنچا، سرکار نماز ادا فرما رہے اور نماز کے درمیان بار بار چہرے کو اوپر اٹھا رہے آسمان کی طرف، بار بار چہرے کو اٹھا رہے آسمان کی طرف، اس خیال سے کہ مولا کیا ہی بہتر ہوتا ہمارا قبلہ مسجد اقصی نہیں، بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہو جاتا، بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہو جاتا، اس خیال سے سرکار بار بار رخ پاک کو چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ابھی اٹھا رہے ہیں کہ رب نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی دوران نماز، جبریل امی آیت لے کر آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک
शतर अल मस्जिदिल हराम। रब ने फरमाया ए महबूब हम आपका बार बार रुखे मुबारक आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। ए महबूब अभी आपकी मर्जी जिधर है, आपकी मर्जी जिधर है उधर रुख फेर ले, उधर रुख फेर ले। ए महबूब आप हमें न बैतुल मुक़द्दस से मतलब है न खाना काबा से, हमें ये दोनों तो हमने आपकी खातिर बनाई। बैतुल मुक़द्दस भी आपकी खातिर, खाना काबा भी आपकी खातिर, ये दोनों हमने आपके खातिर बनाई। महबूब जिधर चाहे उधर फेरे। महबूब ये बात सही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सफीउल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, नजीउल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, खतीबुल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, खलीलुल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, ज़बीहुल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, और कलीमुल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से, रूहुल्लाह का किबला बना मेरी मर्जी से। ए महबूब सब जितने अंबिया आए सबका किबला मेरी मर्जी से बना, लेकिन आप तो मेरे हबीब हो, मेरे महबूब हो, आपका किबला आपकी मर्जी से बनेगा। आप जिधर चाहे रुख फेरे, रुख फेरना आपका काम है, किबले को तब्दील करना मेरा काम है। इसी को सरकार आला फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो आप ये वाकया ज़हन में रखिए और ये शेर समाप्त कीजिए कि मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, प्यार कितना देखिए, खाने काबा को क़िबला, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, खाने काबा को क़िबला कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मस्जिद नबवी में घर से आपके मेंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मेंबर तलक, हाँ आपके मेंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और आबदीदा थे बवक़्ते असर जब हजरत अली, मकाम सहबा है, मौला अली का जिक्र हम समाप्त करेंगे। मकाम सहबा है, मौला अली बैठे हैं, सरकार मौला अली के जानुए अनवर पे सर रख के आराम फरमा रहे हैं। असर की नमाज तमाम सहाबा ने पढ़ ली है, सरकार ने भी पढ़ ली, मौला अली ने नमाज नहीं पढ़ी है, सबों ने नमाज पढ़ ली। अब वक्त खत्म होता जा रहा है, सूरज डूबने को करीब है। मौला अली एक तरफ रुखे मुस्तफा को देखते हैं, एक तरफ सूरज को देखते हैं। सूरज को देखते हैं, दिल ने कहा कि अली ये मौका बार बार नसीब नहीं होगा, ये मौका बार बार नसीब नहीं होगा। अरे नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। सरकार तुम्हारे जानुए, तुम्हारी गोद में सरकार का रुखे ज़ेबा है, वो आसमान का आफताब है, ये दोनों आलम के आफताब है। वो आसमान का आफताब गुरूब हो रहा है, होने दे, दोनों आफताब, दोनों आलम का आफताब तो तेरी गोद में है। मौला अली सरकार के दीदार में मशगूल रहे, नमाज कज़ा होने दिए, सूरज गुरूब हो गया।
لیکن علی کو نماز سے اتنی محبت تھی. کیوں؟ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے اتنی محبت تھی کہ جیسی سورج غروب ہوا، نماز قضا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو گرے، چہرے مصطفیٰ پہ گرے. سرکار نے آنکھیں کھولی، کہا علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ علی نے عرض کیا کہ آقا ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. کہا نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں. کہا کوئی بات نہیں. سرکار نے انگلی اٹھایا اور کہا اے مولا، علی تیرے حبیب کے دیدار میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اور تیرے حبیب کی اطاعت میں رہے اور نماز قضا پڑھے، نماز قضا پڑھے. انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اتنی اوپر آیا کہ وقت کے عصر ہو گیا. علی نے نماز پڑھی. میں نے سورج سے پوچھا اے سورج یہ بتا آخر تو ڈوبے گا کب، ڈوبے گا کب؟ کہا آج روزانہ نکلتا تھا سب کے لیے، روزانہ نکلتا تھا سب کے لیے، آج نکلا ہوں علی کے لیے. تو جب تک کہ علی نماز نہ پڑھے گا نہیں ڈوبوں گا، نہیں غروب ہوں گا. اب مجھ سے مت پوچھ، علی سے پوچھ، علی جب نماز پڑھیں گے تب میں غروب ہوں گا. تو یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا. اسی کو شاعر کہتا ہے آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو پلٹا، ڈوبے سورج کو پلٹا، کہہ دیا تو ڈوبے سورج کو پلٹا، کہہ دیا تو ہو گیا. ارے معجزہ میرے نبی کا، بولیے نا، معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا، یہ میرے سرکار کا اعجاز ہے، جو کہا وہ میرے سرکار کی حکومت ہر شے پہ ہے. دنیا کی ساری کائنات سرکار کے تابع ہے. سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑے کہا تو چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا، چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا. پر یہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم سب یہ ذکر شہداء کربلا کی چوتھی شب ہے نا، چوتھی شب میں ہم سب شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جو اسلاف کرام کا معمول رہا اس کے مطابق آج ہم سب خلیفہ سوئب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. میرے بھائیوں،
सैयदना सरकार उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप चौथे नंबर पे ईमान लाए, चौथे नंबर पे आप ईमान लाए। और आपका जो हस्बो नसब है ये चौथी पुश्त में जाकर के सरकार के नसब से मिल जाता है। चौथी पुश्त में सबसे पहले मौला अली मिलते हैं, मौला अली के बाद अगर चारों खुलफा में से मौला अली के बाद ये तीन खुलफा में अगर कोई सबसे पहले सरकार के नसब में खानदान में जिनका खानदान जाकर मिलता है वो उस्मान गनी है, फिर सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आज़म, ये वालिद की तरफ से। और उस्मान गनी का एक नसब है वालिदा की तरफ से। वालिदा की तरफ से आप देखें तो उस्मान गनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्बो नसब में मौला अली के बराबर आते हैं। क्यों? क्योंकि उस्मान गनी की जो नानी थी ना, उस्मान गनी की जो नानी थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी। उस्मान गनी की नानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी, सगी फूफी। और वो भी ऐसी फूफी थी कि सरकार के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जिस हमल में हजरत अब्दुल्ला जिस हमल से पैदा हो रहे हैं उसी हमल से उम्मे हकीम जो सरकार की फूफी थी उसी हमल से पैदा हो रही, यानी जुड़वा हो रहे हैं, दोनों जुड़वा है, तमाम है, जुड़वा एक ही हमल से हजरत अब्दुल्ला भी तशरीफ ला रहे हैं और उस्मान गनी की नानी उम्मे हकीम भी तशरीफ ला रहे हैं। तो आप वालिदा की तरफ से उस्मान गनी का हस्ब नसब देखेंगे तो मौला अली के बराबर एकदम सरकार के करीब आ जाते हैं, क्योंकि सरकार की फूफी के नवासे हैं। और वालिद की तरफ से चौथी पुश्त में जाकर के आपका खानदान सरकार के खानदान से आबा व अजदाद से मिलता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी का आपके बचपने में विसाल हो गया। आपकी परवरिश आपके चचा ने की। आपके चचा का नाम था हकम बिन अबिल आस। ये हकम कौन था? ये हकम कौन था? ये मरवान का बाप था। आप ये मार्का करबला में मरवान का नाम सुनेंगे। ये पूरे मार्का करबला का जो मास्टर माइंड है वो मरवान है। ये मास्टर माइंड जो है मरवान है। ये पूरी शादी से हजरत उस्मान गनी की शहादत से ही शुरू होती है, शहादत से ही शुरू होती है। और ये हकम वो है और मरवान वो है कि जब मरवान पैदा नहीं हुआ था, अभी अपनी माँ के पेट में भी नहीं, बाप के पुष्ट में था, तो सरकार ने हकम बिन अबिल आस को मदीने से दूर भगाया था, शहर बदर किया था। उसने ऐसी गलती की कि उसे शहर बदर कर दिया गया, शहर बदर कर दिया गया। और सरकार ने फरमाया था ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। क्या हुआ? गिरगिट का बेटा गिरगिट। हकम बिन अबिलास को सरकार ने लानत भेज कर भगाया था, लानत भेज कर भगाया था। तो जब हकम पे लानत है तो मरवान पे भी नबी की लानत है। तो ये मरवान का बाप हकम है। वो कौन है? हजरत उस्मान गनी का चचा है, चचा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला, खाला बड़ी काहिना है, बहुत बड़ी काहिना थी। काहिना समझते हैं ना? वो नजूमी की तरह इल्म रखती थी, जादू और अब जादू के जोर पे, अमलियात के जोर पे और जिन्नातों के जोर पे वो जो भी जादू टोना वगैरह और मुस्तकबिल की चीजें, मुस्तकबिल की बातें वो बताया करती थी। कब क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो कायना थी। हजरत उस्मान गनी एक बार तशरीफ ले गए अपनी खाला के पास, तो खाला जादू टोना में छू मंतर करने में बैठी हुई थी।
آپ تشریف لے گئے، خالہ نے کہا بیٹا عثمان آ، ابھی میں تیرے ہی بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، تیرے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی، تو مجھے میرے موکلوں نے، میرے جناتوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری قسمت کا ستارہ اوج پر ہے، تیری قسمت کا ستارہ اوج پر ہے، اور تو نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھے گا اور ان کی 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں آئے گی، تیرے نکاح میں آئے گی۔ ابھی تک سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ کائنہ جو عثمان غنی کی خالہ تھی وہ عثمان غنی کو بتا دیا۔ عثمان غنی نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوگا، یہ میرا علم کہتا ہے، یہ میرا علم کہتا ہے ایسا ہوگا۔ پھر چلے آئے عثمان غنی، وقت گزرتا گیا، کچھ دنوں کے بعد ان کی خالہ نے پھر بلایا عثمان غنی کو، کہا بیٹا سنو، ابھی میں پھر اپنے چھو منتر میں بیٹھی ہوئی تھی، جادو ٹونا کر رہی تھی اور تیرے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، تو پتا چلا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے، نبی آخر الزماں مبعوث ہو چکے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، تم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم ان کا کلمہ پڑھنے والوں۔ کہا نبی کا اعلان ہو چکا، ہمیں خبر نہیں، ہم لوگ کو پتا نہیں۔ کہا پتا کرو۔ عثمان غنی نکلے وہاں سے، اور سیدنا صدیق اکبر سے عثمان غنی کی بڑی دوستی تھی۔ صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے، دستک دی، صدیق اکبر باہر نکلے، کہا اے ابو بکر کچھ خبر بتائیے، کیا حالات ہے، زمین کے کیا حالات ہے، مکے کی کیا حالات ہے، یہ سب سنائیے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ عثمان سنو، زمین کی حالات تو نہیں، آسمان کی خبر ہے میرے پاس، زمین کی خبر نہیں، آسمان کی خبر میرے پاس ہے۔ کہا آسمان کی خبر آپ کے پاس کب سے آنے لگا بھائی، آپ کب سے آسمانی خبروں کو بتانے لگے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا سنو، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا 3 دن پہلے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اترا اور ہمارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ تو انہوں نے اعلان نبوت کیا، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ ایسا کرو تم بھی نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھو، تم بھی نبی آخر الزماں کا۔ 3 دن ہوئے ہیں، 3 لوگ ایمان لائے ہیں، مردوں میں 3 لوگ ہیں، صدیق اکبر، مولا علی اور سرکار کے غلام زید بن حارثہ، یہ 3 لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لا چکی ہے، یہ 4 لوگ، مردوں میں 3 لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر اب دعوت دے رہے ہیں کسے؟ عثمان غنی کو۔ صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں عثمان غنی کو کہ ایسا کرو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھوں گا، کیونکہ خالہ کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ ذہن میں تھی، وہیں سے تو خالہ کے پاس سے آئے تھے، ساری بات ان کے ذہن میں تھی، کوئی چو چرا نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھوں گا، نبی کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت صدیق اکبر عثمان غنی کو سرکار کی بارگاہ میں لائے، سرکار نے فرمایا، عثمان غنی نے کہا آقا کلمہ پڑھا لیجئے، کہا پڑھ لو، ہاتھ بڑھاؤ۔ سرکار نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ عثمان غنی نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا، دائنا ہاتھ بڑھایا، ایک ہی ہاتھ بڑھایا، سرکار نے دونوں ہاتھ بڑھایا جیسے ہم مصافحہ کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی نے ایک ہاتھ بڑھایا اور کہا اب تم میری بیعت کر لو، جیسے ہم لوگ پیر سے مرید ہوتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہو، ایسے بیعت کر لو۔ توبہ کرایا، کلمہ پڑھایا، بیعت کی طرح کی۔ اس کے بعد جب کلمہ پڑھا دیا، عثمان غنی سے پوچھا سرکار نے، اے عثمان یہ بتا جب میں نے کہا ہاتھ بڑھا تو تو نے ایک ہی ہاتھ کیوں بڑھایا؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اس لیے ایک بڑھایا ہوں کہ آج کے بعد سے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، شرمگاہ کو نہ چھوں گا، نہ کسی گندی چیز کو چھوں گا، نہ کسی غلط چیز کو چھوں گا، بلکہ جو بھی کام ہوگا دیگر کام اس سے کروں گا، صرف کھانے کا اور جو جائز کام ہوگا وہ اس سے حاصل کروں گا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ عثمان غنی نے
جب سے یہ ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا ہے، زمین پر پڑی کسی بدبودار چیز کو، کسی گندی شے کو بھی اس ہاتھ سے نہیں اٹھایا، اور اپنے شرمگاہ کو اس ہاتھ سے بھی نہ چھوا۔ کہیں بھی جسم میں شرمگاہ میں آگے یا پیچھے کہیں بھی اس جیسے کھجاہٹ ہوتی، انسان کوئی بھی ہاتھ سے کھجانے لگتا ہے، عثمان غنی نے اس ہاتھ سے کوئی دوسرا کام جسم کا اپنا لیا ہی نہیں، اپنے شرمگاہ کو نہ چھوا، نہ شرمگاہ کو کھجایا، نہ پیچھے کی طرف نہ آگے کی طرف۔ اتنا ادب کیوں؟ یہ ہاتھ ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ ہاتھ ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں کو تو یہ عثمان غنی ہے، ایمان لے آئے، چچا کے پاس گئے۔ اب چچا محبت کرتے تھے، حکم بن ابی العاص جانتا تھا میرا بھتیجا یتیم ہے، محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا محبت بہت کرتے ہیں، دعوت دیں گے، بتائیں گے، اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ تو بہت بڑا بدبخت تھا، انہیں کیا پتا تھا کہ اتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ آپ نے اظہار کیا کہا؟ اچھا یہ محمد کب سے نبی بن بیٹھا؟ اعتراض کیا معاذ اللہ، محمد کب سے نبی بن بیٹھا؟ وہ تو ان پڑھ ہے، وہ تو کبھی پڑھا ہی نہیں کسی کے پاس۔ جس طرح سے اعتراض کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ابھی تم پھر جاؤ، اس دین سے پھر جاؤ۔ کہا نہیں، اب میں نہیں پھر سکتا ہوں، ہم نے یہ دل ان کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی جان اپنا سب کچھ ان کے ہاتھ ان کے سپرد کر دیا، اب میں ان کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتا ہوں، ان کا جو دین ہے اس سے میں نہیں پھر سکتا ہوں، دین اسلام سے۔ آخر چچا نے مارنا پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا پیٹا، کرسی پہ باندھ کر گھر میں بند کر دیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا۔ 3 دن کے بعد دروازہ کھول کر جاتے، کہتے عثمان اب کیا حال ہے بولو، اب بھی تم پھر جاؤ۔ قسم قسم کے کھانے لے کر گئے، کہا یہ دیکھو یہ کھانے ہیں، تم صرف اتنا کہہ دو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، یہ کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے تم اس کھانے کی بات کرتے ہو، میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیا ہے تو مجھے جنت کی غذاؤں کی بات میرے سامنے کی گئی ہے۔ جنت کی غذائیں ایسی نعمتیں ہمیں ملے گی جو دنیا والوں کو نصیب نہیں، ایسی نعمتیں ہمیں ملے گی۔ آخرکار انہیں ایک چٹائی میں لپیٹا، چٹائی میں لپیٹ کے چٹائی کے ایک طرف کے سرے کو بند کر دیا اور دوسری طرف سے کوئلے کی آگ جلایا، اس میں مرچ ڈال دی گئی، اور مرچ جب جلنے لگی اس کے دھوئیں نکلنے لگے تو اس چٹائی میں وہ دھوئیں دینے لگے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے گھر میں جب مرچیاں جلتی ہے یا عورتیں کچھ ایسی چیز جلاتی ہے تو اتنا جھاگ آتا ہے کہ ہم گھر سے بھاگتے ہیں، کھڑکیاں کھولو، ایک گیس فین کھولو، یہ کرو وہ کرو، ونڈو چلاؤ، پنکھا چلاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور وہاں پورا کا پورا دھواں اس چٹائی کے اندر، اور پھر ادھر نکلنے کا راستہ نہیں۔ عثمان غنی کی سانسیں رک گئی، آنکھیں باہر آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ چچا کچھ دیر اسی طریقے سے تکلیف دیتے رہا، پھر چٹائی کو کھولا، دیکھا بے ہوش پڑا ہے، پانی کے چھینٹے مارا، ہوش میں لایا، کہا بولو عثمان اب کیا کرتے ہو؟ کہا یہ جان تو جا سکتی ہے، جان تم لے سکتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان تم نہیں لے سکتے۔ اب اس نے کہا، حکم نے کہا کہ میں تو اسے مار نہیں سکتا ہوں، کیونکہ ماروں گا تو اہل مکہ ہمارے اوپر الزام لگائیں گے کہ اس کی دولت ہڑپنے کے لیے مار دیا ہے، اس لیے مار نہیں سکتا ہوں۔ کہا ایسا کرو تم میرے گھر سے نکلو، نہ تمہاری باپ کی دولت تمہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک روایت میں کپڑا بھی چھین لیا، جو جسم پہ کپڑا تھا وہ بھی اتروا لیا۔ آپ ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے تسلی دی، دعائیں دی، اور فرمایا عثمان غم نہ کر، عثمان غم نہ کر، اللہ دین کی بھی دولت اور دنیا کی بھی دولت سے تمہیں مالا مال فرمائے۔ اور سرکار کی دعا تھی کہ صحابہ میں عثمان غنی سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا، اتنا بڑا ایک دولت مند دو ہی اصحاب تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب وصال ہوا، ان کے گھر کی دیواریں جب توڑی گئی نا تو دیواروں سے سونے کی اینٹیں نکلتی تھی، اتنے بڑے امیر تھے عبد الرحمن بن عوف۔ اور عثمان غنی کی
محدثین لکھتے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں اور صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، اس دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کے گھروں میں دنیا کی تمام آرائش و آسائش و آرام کی چیزیں موجود تھیں، اور عثمان غنی اس وقت دولت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، اتنا دکھاوا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نہیں قرآن کی آیت پر سنا پڑھا، ارے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو، تمہیں ٹوٹی چٹائی پہ سونے کا شوق ہے تم سو، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی دی ہوئی نعمت کے شکریہ ادا کریں گے، اس کا اظہار کریں گے۔ اس لیے دولت ہو تو کنجوسی مت کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کرو، اور اچھے طریقے سے اچھی زندگی گزارو۔ دولت ہو تو، نہیں تو جو ملے اس پہ قناعت انسان کو کرنی چاہیے۔ جو میرے بھائیوں یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان غنی ہے، اور دولت اتنے بڑے کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ مال و دولت کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا، آج ہمارا معاملہ یہ آ جائے کہ آج کے دن میں کروڑ پتی ارب پتی بھی بن جائے نا تو بھی سوچتے ارب کے بجائے کھرب پتی بن جائے، ساری دنیا کی دولت ہمیں ہی مل جائے، ساری دنیا ہمارا غلام بن جائے۔ آج کے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہم انسانوں کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہوس دولت کی جو ہوس ہے کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن عثمان غنی آپ فرماتے آقا یہ دولت سے تنگ آ چکا ہوں، اتنی دولت ہے آقا اب دعا فرما دیجئے کہ یہ دولت کم جائے، دولت میں کمی آ جائے، کیونکہ اس کے بنا پہ عبادت و ریاضت میں کوتاہی اور خلل واقع ہوتی ہے۔ جبکہ عثمان غنی روزانہ رات کو نماز پڑھتے نا تو ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے، دوسری رکعت میں ایک ختم، روزانہ 2 رکعت ایسی پڑھتے کہ 2 رکعت میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، 2 رکعت میں 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے، اور پھر سحری کرتے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ عبادت کا عالم تھا، یہ عبادت کا عالم تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں عبادت میں خلل واقع ہے، آقا دعا فرما دیجئے دولت میں کمی آ جائے۔ جب بار بار اصرار کیا، سرکار جیسی ہاتھ اٹھائے جبریل امی آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ دعا نہ کریں، رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ عثمان کی دولت میں کمی کے لیے دعا نہ کریں، اس لیے کہ عثمان اپنی دولت میری راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرتا جائے گا میں بڑھاتا جاؤں گا، وہ خرچ کرتا جائے گا میں بڑھاتا جاؤں گا، اس لیے آپ کمی کے لیے دعا نہ کریں۔ سرکار نے دعا نہ کی، یہ عثمان غنی کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم ان کی سخاوت پہ بھی بات کریں گے۔ عثمان غنی وہ ہے آپ کو وہ جزوی فضیلت حاصل ہے جو کسی صحابہ کو نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے جو اصحاب تھے، جو بھی ان کی امت میں ان کے کلمہ پڑھنے والے ان کے لوگ تھے، تمام انبیاء جو بھی آئے سبوں نے شادی بیاہ کی، صاحب اولاد بنے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کے اصحاب میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، اصحاب کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں، یعنی کسی بھی امتی کا نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح سوائے حضرت عثمان غنی، وہ بھی اگر نکاح ہوا بھی عثمان غنی کا تو نبی آخر الزماں کی بیٹی سے، 2 بیٹیوں سے، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم۔ ایسی بنا پہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، 2 نور والے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 2 نور والے۔ آپ بتائیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر، کسی بھی مسلک کے لوگوں کے پاس آپ جائیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عثمان غنی ذوالنورین ہے، ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا آپ عثمان غنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں عثمان غنی کے بارے میں پوچھتے ہو، عثمان غنی کو آسمان کے فرشتے ذوالنورین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم لوگ تو عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آسمان کے فرشتے انہیں ذوالنورین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی مسلک کے مولویوں سے پوچھے، مفتیوں سے پوچھے،
وہ سب یہی کہیں گے عثمان غنی کا لقب ذوالنورین. آپ ان سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا دو نور والے. کہا دو نور والے کیسے؟ کہا سرکار کی دو بیٹی ان کے نکاح میں آئی اس لیے دو نور والے کہے جاتے ہیں. میں یہی تو کہنا چاہوں گا ان نادانوں سے، ارے بیٹی کو نور مان رہے ہو، اب بیٹی کا نکاح جس سے ہو جائے اسے تم دو نور والے کہتے ہو اور نبی کو نور نہیں مانتے؟ بتاؤ. نبی کو نور ماننے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے اور نبی کی بیٹی کو نور مان رہے اور جس سے نکاح ہو جائے اسے دو نور والا کہہ رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، آتا ہے بخاری ان کو بخاری، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہاں کہہ رہے دو نور والے یہ ہیں، دو نور والے یہ ہیں جن کی بیٹی ہے انہیں دو نور کہہ رہے ہیں. اب وہ سراپا نور جو ہے انہیں نور ہی نہیں مان رہے. ارے ہم سنی انہیں نور بھی مان رہے، بشر بھی مان رہے، کیونکہ نبی کو جو نور نہ مانے وہ بھی کافر، جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر. تو ہم سنی کا عقیدہ کہ نبی نور بھی ہے، نوری بشر بھی ہے. ہماری تمہاری طرح بشر نہیں، بشر ہے لیکن نوری بشر ہے، ہماری طرح بشر نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو نور نہیں مانتے، اپنی طرح بشر مانتے. اب بتائیں ایسے عقیدے والوں کا کیا حال ہوگا کہ بیٹی کو نور مانے اور باپ کو نور نہ مانے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے نہیں. تو خیر، حضرت رقیہ سے پہلے شادی ہوئی. رقیہ سے شادی ہوئی تو عثمان غنی سوچنے لگے ارے میری خالہ نے تو کہا تھا کہ دو بیٹی آئے گی تو ایک ہی بیٹی آئے گی. وہ دور کچھ اور تھا نا، مسئلے اور شریعت مطالعہ تو یہ اس وقت اترے نہیں تھے، قرآن کی آیت تو تھی نہیں کہ ہاں بھائی ایک ساتھ دو بہنیں نہیں رہ سکتی. انہوں نے سوچا ہوگا جب خالہ نے وصیت کی کہ ہو سکتا ہے ایک ساتھ دو بہنوں سے شادی ہو. انہوں نے سوچا کہ ارے انہوں نے تو کہا تھا دو بیٹی آئیں گی، یہ تو ایک ہی بیٹی آئی. پھر بھی ادب کی وجہ سے چپ رہا، اس بات کو دل میں دبائے رکھے. جب دوسرا نکاح ہوا نا تب خالہ کی پیشن گوئیاں کہاں، دو بیٹیاں سرکار کی میرے نکاح میں آئی. وہ کب؟ جنگ بدر کا موقع ہے، مدینہ منورہ میں حضرت رقیہ ہے، عثمان غنی ہے، جنگ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہے، سب لوگ جنگ بدر کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں. عثمان غنی بھی گھوڑے لے کر تیار ہو گئے. سرکار نے روک دیا، کہا آپ نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی تیمارداری کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. عثمان غنی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے مجاہدوں میں شمار، میرا نام نہیں ہوگا. کہا آپ کا نام مجاہدوں میں بھی شمار ہوگا اور مال غنیمت بھی دیا جائے گا. جنگ بدر کے مجاہدوں میں بھی آپ کا نام شمار ہوگا اور مال غنیمت بھی دیا جائے گا. میرے نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہے نا. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. میرے آقا مختار کل ہے، ارے جسے جو چاہے عطا کر دے. عثمان غنی جنگ بدر میں شرکت نہ کی لیکن سرکار نے کہہ دیا کہ آپ کا نام مجاہدوں میں شمار ہے تو ہے، مال غنیمت ملے گا تو ملے گا. رب نے بھی قبول فرمائی، رب نے بھی شمار کر لیا کہ عثمان غنی میدان اصحاب بدر میں ان کا نام شامل ہے. اور جب جنگ بدر میں فتح ہوئی سرکار نے زید بن حارثہ کو بھیجا، جاؤ مدینہ اور خوشخبری دو. زید بن حارثہ گئے تو کیا دیکھتے؟ خوشخبری تو مکے والوں کو دے رہے ہیں لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت البقیع میں بھیڑ ہے. پوچھا کیسی بھیڑ ہے؟ کہا حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، ان کی تدفین ہو رہی ہے. سرکار جب تشریف لائے عثمان غنی کو بہت مغموم دیکھا، بہت ہی غمزدہ دیکھے. سرکار تشریف لائے، کہا عثمان کیا بات ہے، کیوں مغموم ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ دولت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آقا نسب اور حسب اور شرف کی وجہ سے پریشان ہوں. رقیہ کی وجہ سے جو آپ سے رشتہ داری میری تھی نا وہ رشتہ داری اب ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں. سرکار فرماتے نا عثمان ایسا نہ
تیری میری جو رشتہ داری ہے اور تیرا جو مجھ سے رشتہ ہے وہ یہاں ختم نہیں، یہاں بھی باقی ہے، قیامت میں بھی باقی رہے گا، قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں عثمان غنی پہ کتنا بھروسہ ہے، عثمان غنی پہ سرکار کو کتنا بھروسہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو داماد لڑکا کیسا ڈھونڈتے ہیں؟ اچھے سے اچھا، ہے نا۔ کوئی بیورا بھی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، گردلہ بھی ہوتا ہے، تو وہ گردلہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا۔ ارے یہ شرابی ہے، خود شراب پیتا ہے چلے گا، لیکن بیٹی کو شرابی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بیٹی کو کسی گردلے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کسی چرسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ دے سکتا ہے کوئی؟ بولیے، ہم اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ خود چوری کرتا ہے لیکن معلوم پڑے یہ لڑکا چور ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ دے سکتے ہیں ہم اور آپ؟ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا۔ جب تک کہ لڑکے پہ بھروسہ نہ ہو جائے، اعتماد نہ ہو جائے کہ یہ لڑکا صحیح ہے، یہ میری بیٹی کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے گا، اس سے محبت اچھے طریقے سے کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، جب بھروسہ بن جاتا ہے اور ایسا بھروسہ کہ بیٹا سے بھی زیادہ اس لڑکے پہ کرنے لگتا ہے، تب بیٹی دیتا ہے۔ آپ غور کریں سرکار کو عثمان غنی پہ کتنا بھروسہ تھا کہ ایک نہیں دو بیٹیاں دے رہے ہیں۔ جیسے عثمان غنی نے کہا آقا وہ نسب ٹوٹ گیا، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی، اس لیے پریشان ہوں، سرکار نے فرمایا عثمان غم نہ کر، یہ دیکھ جبریل امی حاضر ہے اور مجھ سے کہہ رہے آقا رب کا فرمان ہے، اے محبوب ابھی آپ تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دے اور اسی مہر میں کرے جس میں رقیہ کا تھا۔ نکاح ہو گیا اور حضرت ام کلثوم سرکار کے نکاح میں آ گئی، آپ ذوالنورین بن گئے۔ جب چند سالوں بعد ام کلثوم کا بھی وصال ہوا، عثمان غنی پھر پریشان ہے، پھر سرکار گئے، کہا کیا بات ہے اب کیوں پریشان ہو؟ کہا آقا اس وجہ، کہا پریشان مت ہو، تو یہاں بھی میرا داماد ہے، قیامت کے دن بھی میرا داماد رہے گا، یہاں بھی رشتہ داری تجھ سے ہے، وہاں بھی رشتہ داری ہے، یہاں بھی تجھ سے، یہاں بھی میرا نسب تجھ سے جڑا ہے، وہاں بھی میرے ساتھ تیرا نسب جڑا رہے گا۔ اے عثمان سن، یہ تو دو بیٹی تھی، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے 100 کو تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کتنا بھروسہ ہے عثمان پر کہ کہہ رہے ہیں 100 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک ایک کر کے ایک انتقال کرتی، دوسری کرتی، تیسری کرتی، چوتھی، اسی طریقے سے 100 بیٹیوں کو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بڑی بیٹی زینب تھی، مجھلی رقیہ تھی، سنجلی ام کلثوم تھی، اور چوتھی جو آخری چھوٹی تھی وہ مولا علی کی نکاح میں سیدہ خاتون جنت تھی۔ اب یہ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب کا وصال ہو چکا تھا، رقیہ کا نکاح بھی ان سے، ان کا بھی وصال ہو گیا، ام کلثوم کا نکاح ان سے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ وہ خوبی ہے جو عثمان غنی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان غنی ہے، وہ دوسری فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ اور سرکار کے وصف میں سے آپ کو جو وصف ملا ہے نا وہ حیا ہے، وہ حیا ہے، وہ حیا ہے۔ سرکار کا وصف حیا، اور اس میں سے جو وصف ملا ہے آپ کو حیا۔ آپ کی باندی، آپ کی کنیز کہتی ہے کہ عثمان غنی باتھ روم میں بھی نہاتے تھے تو پورے کپڑے پہن کے نہاتے تھے، باتھ روم میں بھی نہاتے تھے، کبھی بھی اس دور میں جو جہاں پاتا نہانے لگتا، راستے میں، سڑک پہ، ادھر کنویں پہ، کہیں بھی کنویں وغیرہ سے تو پانی آتے تھے، جو جہاں پاتا وہاں نہانے لگتا۔ لیکن عثمان غنی غسل خانہ کے علاوہ باہر کبھی بھی نہیں نہائے۔ اور آپ کی باندی کہتی ہے کبھی کبھی پانی ختم ہوتا تو پانی کے لیے آواز دیتے تو پردہ لگا رہتا، میں پانی لے جا کے پیش کرتی تو پردے کی آڑ سے کبھی دیکھ لیتی دور سے، اچانک تو میں دیکھتی عثمان غنی پورا کپڑا پہنے ہیں، جو بھی تہبند یا کرتا جو بھی یہ پورا پہنے ہیں، اسی پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، کرتا بھی اتار دیا، بنیان بھی اتار دیا،
ایسا نہیں پورا کپڑا پہن کر کے آپ غسل کرتے تھے. یہ حیا کا عالم تھا, یہ حیا کا عالم تھا, یہ حیا تھا. ام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, اور بھی کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہیں. اور جب انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو بنداس کبھی کبھی بے فکر بیٹھا ہوتا ہے. گرمی کا سیزن تھا, گرمی کا موسم تھا, سرکار بے فکر ہو کر بیٹھے تھے اور اپنی تہبند کو یہاں تک کے اٹھائے ہوئے تھے. یہ پنڈلی شریف کھلی ہوئی تھی, پنڈلی شریف سرکار کی کھلی ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر آئے, صدیق اکبر نے اجازت طلب کی, سرکار نے اجازت دے دی. اسی طریقے سے ٹھیک لگائے, پر پھیلائے, بیٹھے رہے, اجازت دے دی. صدیق اکبر آئے, بیٹھ گئے. عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اتنے میں فاروق اعظم آئے, انہوں نے اجازت مانگی, اجازت دے دی. سرکار نے کپڑا سنبھالا, نہ سنبھل کے بیٹھے, ویسے ٹھیک لگائے بیٹھے رہے. عثمان غنی آئے, دروازے پہ دستک دی, اجازت طلب کی. سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے. پہلے کپڑے کو درست کیا, اس کے بعد عثمان غنی کو اجازت تھی, اجازت دی. عثمان غنی اندر تشریف لائے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے گفت و شنید کا سلسلہ شروع رہا. پھر جب یہ تینوں حضرات چلے گئے اجازت لے کر, تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے والد بزرگوار ابو بکر آئے تو آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں, انہیں اجازت دے دی. عمر آئے, آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں, انہیں اجازت دے دی. لیکن عثمان غنی آئے تو آپ پہلے اپنے آپ کو سنبھل کر بیٹھ گئے, پھر اجازت دی. اس میں وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بتاؤ, کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, اللہ اکبر. یہ حیا کا عالم تھا. سرکار نے فرمایا عثمان اگر میری شاخ کو دیکھ لیتا نا تو وہ برداشت نہیں کر پاتا, اس شرم سے سر نہیں اٹھا پاتا, مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا. سرکار یہاں تک کہ عثمان غنی کو دیکھ کر یہ بٹن کھلا رہتا, اسے بھی بند کر لیتے تھے. اور ایک مرتبہ عثمان غنی کا بٹن کھلا تھا, سرکار نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھے کہ عثمان کو پتا چل جائے گا میں نے اس کے بٹن کھولے تھے, سینے پہ نظر پڑ گئی, وہ برداشت نہیں کر پائے گا, اتنا حیا والا ہے. اور جب حیا کی بات نکل گئی, ایک حدیث یاد ہے. وہ کیا, اس کو اہل تشیع نے, یعنی شیعہ حضرات کے بہت بڑے علامہ زمخشری, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور ہمارے سنی حضرات کے علماء نے, بڑے بڑے محدث نے, ملا علی قاری نے, اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے. مرقات جو مشکات شریف کی شرح ہے, اس میں بھی یہ حدیث ہے کہ عبد خیر نام کر مولا علی کا غلام تھا. ایک مولا علی کو وضو کراتا تھا, مولا علی کو وضو کرا رہا تھا. تو اس نے عرض کیا, عبد خیر نے مولا علی سے پوچھا, اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, اس وقت مولا علی کی خلافت کا دور تھا, اے امیر المومنین یہ بتائے کہ جس طریقے سے میں آپ کو وضو کرا رہا ہوں, کیا آپ نے سرکار کو کبھی وضو کرایا؟ مولا علی عرض کرتے, میں نے بہت مرتبہ سرکار کو وضو کرایا ہے, بہت مرتبہ سرکار کی میں نے خدمت کی, ہمیشہ وضو کرایا, ہمیشہ خدمت کی ہے. تو کہا کوئی بات سنائیے. مولا علی سناتے, ایک مرتبہ میں سرکار کو وضو کرا رہا تھا کہ سرکار سے میں نے پوچھا, میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ بتائیے قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حساب کس سے لے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب کس سے لے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ سے یعنی تیرے نبی مجھ سے, ابو بکر سے, عمر سے اور تجھ سے, ان چار لوگوں سے سب سے پہلے حساب لے گا. اے علی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا, ابو بکر سے لے گا, عمر سے لے گا, اور علی تجھ سے لے گا. مولا علی عرض کرتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ سے بھی حساب ہوگا, آپ سے بھی سوال پوچھا جائے گا. سرکار نے فرمایا, ہاں مجھ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ تم نے اے محبوب, میں نے جو دین لے کر آپ کو بھیجا اس دین کو اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں.
دین لے کر جو سرکار آئے، یہ دین لے کر جو آئے، یہ دین کو امت تک کے پہنچایا یا نہیں؟ بس اتنا سوال ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اتنا مجھ سے سوال ہوگا۔ باقی صدیق اکبر، کہا صدیق اکبر سے ان کی خلافت کے بارے میں سوال ہوگا، فاروق اعظم سے ان کی خلافت کے بارے میں سوال ہوگا، اور تم سے بھی خلافت کے بارے میں سوال ہوگا، اور تمہارے کچھ اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی تم لوگوں سے خلافت اور اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تب مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے ہم تینوں کا نام لیا، عثمان غنی کا نام نہیں لیا؟ عثمان غنی کا نام نہیں لیا، کیا ان سے پہلے سوال نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا علی سنو، جس طریقے سے ابھی تم شوق میں پڑ گئے اور چوک کر کے مجھ سے پوچھا، میں نے یہ سوال، جو سوال تم نے مجھ سے کیا تھا، میں نے رب سے کیا۔ اے رب یہ بتا، قیامت میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ رب نے فرمایا محبوب سب سے پہلے آپ کا، آپ کے یار غار کا، عمر کا اور علی کا۔ آپ کا، ابو بکر کا، عمر کا اور علی کا، ان کا حساب ہوگا۔ میں بھی ایسے پوچھا تھا، مولا کیا بات ہے، میرے ابو بکر سے کا حساب ہوگا، عمر کا حساب ہوگا، میرے علی کا حساب ہوگا، عثمان کا حساب نہیں ہوگا، کیا ان کا نام تو نے نہیں لیا؟ رب نے فرمایا اے محبوب آپ عثمان کے بارے میں پوچھتے ہو، عثمان اتنا حیا والا ہے، اتنا حیا والا ہے کہ اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اس کا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان غنی ہے۔ صرف واحد عثمان غنی کی ذات وہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور خود ہی نہیں جائیں گے بلکہ 70,000 ایسے گناہگاروں کو، جہنمیوں کو جنت بھیجیں گے اپنی شفاعت سے، جنہیں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہوگا۔ یہ عثمان ہے جو بغیر و حساب، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن میں۔ یہ عثمان ہے، یہ میرے آقا کے عثمان ہے۔ میرے بھائیوں، تو عثمان غنی سے سرکار بہت محبت فرماتے تھے، عثمان غنی بھی سرکار سے بہت محبت فرماتے تھے، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ عثمان غنی ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ جابر اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث آپ کو کوئی دوسرے فرقے والا نہیں بتائے گا، چاہے کوئی بھی وہابی، اہل حدیث یا کوئی بھی فرقہ والا ہو، جماعتی ہو، کوئی بھی ہو، یہ حدیث آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ لوگ بڑا چور ہے، کوئی مال کا چور، کوئی دولت کا چور، آج کل کوئی موبائل چور ہوتا ہے، یہ لوگ ایمان کا چور ہے، ایمان کا چور۔ وہ نہیں بتائیں گے یہ حدیث، وہ نہیں بتائیں گے یہ حدیث۔ کون حدیث؟ وہ کہیں گے ارے کہیں بھی نماز پڑھ لو، کہ نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے بھائی، کوئی بھی مر جائے چلو ثواب ہے بھائی، سرکار جنازہ پڑھتے تھے، نماز پڑھو، اس کی یہ فضیلت ہے، جنازہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ ارے کوئی کسی بھی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں، کسی کی بھی جنازہ مت پڑھ لینا، جنازہ پڑھنے سے پہلے دیکھنا یہ مرنے والا کون ہے، یہ مرنے والا کون ہے، یہ وفادار مصطفیٰ ہے یا غدار مصطفیٰ ہے، یہ حسین کا وفادار ہے یا غدار ہے، اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، خلفائے راشدین سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، صحابہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، یہ دیکھ لینا تب جنازہ پڑھنا۔ اگر وفادار کا جنازہ ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، غدار کا جنازہ ہو لات مار کے نکل جانا۔ یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح ستہ ہے۔ یہ آپ کو آج کل ایمان کے چور لوگ نہیں بتائیں گے، بہت بڑا چور ہے یہ لوگ، ایسی چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، سب ایمان کے لوگ ایمان کے چور ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص مر گیا، سرکار کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آقا چل کے جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تو بتائے آج سے پہلے کبھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ ایسا نہ ہوا کہ آپ نے نہ پڑھایا ہو، لیکن یہ شخص کا نماز جنازہ آپ پڑھانے سے منع فرما رہے کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو، وہ شخص جو مرنے والا ہے نا وہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ، ارے جب عثمان کے سے دشمنی رکھنے والے کی نماز جنازہ مصطفیٰ نہ پڑھائے تو بتاؤ صدیق اکبر فاروق اعظم اور خود مصطفیٰ کا جو گستاخ ہو اس کی نماز جنازہ تم پڑھ سکتے ہو؟ بولیے نہیں پڑھ سکتے، اور نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے ہمیشہ۔ وہ حدیث پچھلے سال بھی میں سنایا تھا اور مجھے بڑا پیارا یہ حدیث ہے، لگتا ہے میں بار بار اسے پڑھتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں، اور پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہوں، دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا ہوں، دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب سرکار کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو حضرت حذیفہ بن یمان کو سرکار نے بلایا۔ حذیفہ بن یمان رازدار مصطفیٰ کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ رازدار مصطفیٰ۔ کیا کہلاتے تھے؟ رازدار مصطفیٰ۔ سرکار نے بلایا اور تمام صحابہ کو باہر کر دیا اور کچھ باتیں ہو، کافی دیر تک گفتگو سنید کا سلسلہ شروع رہا، باتیں ہوتی رہی، صحابہ پریشان، باپ رے باپ، اتنی لمبی دیر تک حذیفہ بیٹھے، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی، اب کھلبلی مچتی ہے بھائی، ہم بھی کہیں بیٹھے ہو، کوئی ہمارا ہی چاہنے والا ہمارا دوست یار آ جائے کوئی سیٹ کے پاس اور ہم لوگوں کو بھگا کر وہ سیٹ کسی ان سے باتیں کرنے لگے، باہر بیٹھی انتظار کیجئے، گھڑی دیکھیں یار 10 منٹ ہو گیا، کیا باتیں ہو رہی ہے، ارے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی، باہر نکلے پوچھے بھائی کیا بات ہے، اتنی دیر تک بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کھلبلی مچتی ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچنے لگی، ارے باپ رے اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، کیا باتیں ہو رہی پتہ نہیں۔ باہر نکلا، پہلے فاروق اعظم نے پکڑا، کہا یہ حذیفہ ادھر آؤ، سائڈ میں لے گئے، کہا یہ بتاؤ کیا باتیں ہو رہی، کہا عمر آپ غضب کرتے ہیں، ارے جب میں بتا دوں گا تو پھر رازدار مصطفیٰ کیسے کہلاؤں گا، جب میں بتا دیا تو رازدار مصطفیٰ کہلاؤں گا کیسے؟ رازدار کا مطلب ہے جو بھی بات سرکار نے بتایا اسے راز میں رکھنا ہے۔ کہا نہیں بتائیں گے، کہا نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، بات مت بتاؤ کیا باتیں ہوئی، وہ تفصیل کچھ مت بتاؤ، صرف ٹاپک بتا دو، مضمون بتا دو، ٹاپک بتا دو، ٹاپک کیا تھا، ٹاپک کیا تھا۔ حضرت حذیفہ سے جب فاروق اعظم نے پوچھا ٹاپک بتا دو تو حذیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو صرف ٹاپک بتاتا ہوں۔ ٹاپک منافقوں کا تھا، ٹاپک منافقوں کا تھا کہ سرکار نے مجھے مدینے کے تمام منافقوں کے نام بتا دیے، اب میں تمام منافقوں کو جانتا ہوں، اس سے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کیا ان منافقوں میں میرا بھی نام ہے؟ کہا نہیں، آپ کی تو فضیلتیں ہیں، بڑی فضیلت ہے آپ کی، فضیلت تو ہم نے سنی ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہم نے آپ کی سنی ہے، آپ کا نام منافقوں میں نہیں ہے۔ کہا بتا دو، کہا نہیں بتاؤں گا، ٹاپک منافقوں کا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا اے حذیفہ نہیں بتاتے ہو مت بتاؤ، میں بھی عمر ہوں، اگر میں بھی نہ جان لیا کہ کون کون ہے تو میرا نام بھی عمر نہیں، میرا نام بھی عمر نہیں۔ اس کے بعد سرکار کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، 2.25 سال بعد صدیق اکبر وصال کیے گئے۔ جب فاروق اعظم خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو معمول یہ تھا اور اس وقت کا یہ تھا کہ بھائی جو خلیفہ ہوگا وہی نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی جنازہ پڑھائے گا۔ کوئی بھی شخص مدینے میں انتقال کرتا، لوگ آتے فاروق اعظم کے پاس، امیر المومنین فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، جنازہ پڑھا دی جائے۔ صرف فاروق اعظم ڈائریکٹ جا کر نہیں پڑھاتے، پوچھتے وہ دیکھو جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں، صحابہ کہتے ہیں، آتے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے چلے جاتے۔ جواب ملتا فاروق اعظم جنازے میں حذیفہ نہیں، فاروق اعظم فرماتے نہیں پڑھاؤں گا، منافق ہے، لے جاؤ گڈھے میں پھینک دو۔ سمجھ رہے نا، سمجھ رہے نا، یہ آپ کو کوئی اور دوسری فرقے والے جماعت والے یہ حدیث نہیں بتائیں گے، یہ حدیث نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ سب ایمان کے چور ہیں،
لیکن ہم سب کیا ہے؟ تار جاتے ہیں تارنے والے، چور کو پکڑتے ہیں تھانے والے۔ تار جاتے ہیں تارنے والے، چور کو پکڑتے ہیں تھانے والے۔ ہم سب تو تھانے والے ہیں بھائی، سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے۔ انہوں نے اتنا وہ نسخہ ہمیں دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہمیں عطا کر دی ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہم انہیں بنا لے، انہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمبل ہے اہل سنت والجماعت کا حق ہونے کا، جنتی ہونے کا۔ جو آج کے دور میں انہیں مانتا ہے، سمجھ جاتے ہیں یہ اپنا ہے، وفادار ہے، نہیں مانتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ غدار ہے۔ اس دور میں حذیفہ بن یمان سمبل تھے، ٹریڈ مارکا تھے۔ صحابہ فاروق اعظم خود دیکھتے تھے، حذیفہ ہے تو ہے ٹھیک ہے، حذیفہ نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پھینک دو اسے، لے جاؤ گڈھے میں ڈال دو، اسے گڈھے میں ڈال دو۔ اس دور میں حذیفہ ٹریڈ مارکا تھے، آج کے دور میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ٹریڈ مارکا ہے یا نہیں؟ آج کے دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے اور اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے، وہی مسلک حق اہل سنت کا ماننے والا ہے، وہی سچا پکا سچا سنی مسلمان، جنتی مسلمان ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث عثمان غنی سے جو بغض رکھتا تھا، اس کی نماز جنازہ سرکار نہیں پڑھاتے تھے، اور منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ جب صحابہ کے گستاخ کا نماز جنازہ نہ پڑھے تو پھر رسول کے گستاخ کا نماز جنازہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جی میں آئے تو اسو ذہن میں یاد کر کے مچلتے رہیے، ایمان کو تازہ کرتے رہیے۔ آخری حدیث سماعت کیجیے۔ حضرت ام کلثوم سرکار حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، اپنے والد گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اے میرے ابا حضور، یہ بتائیں رتبے میں، فضیلت میں، رتبے میں کون اعلیٰ ہے، کون بہتر ہے، میرا شوہر یا فاطمہ کا شوہر؟ اب آپ کی دو بیٹی ہو اور دونوں بیٹی آپ کے پاس آ جائے اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھے آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کون آپ کے نزدیک بہتر ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی، ایک کو بولیں گے ایک کو تکلیف ہوگی، ایک کو اسے بولیں گے اسے تکلیف ہوگی، اسے بولیں گے اسے تکلیف ہوگی۔ کتنا مشکل امر ہے نا بھائی۔ ایک بہت چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت ہے، اور دوسری بیٹی پوچھ رہی ہے کہ کون بہتر ہے، علی زیادہ بہتر ہے یا عثمان زیادہ بہتر ہے، کون اعلیٰ ہے؟ کتنا مشکل امر رہا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا، اے میری بیٹی ام کلثوم، تم اپنے شوہر عثمان کا مرتبہ جاننا چاہتی ہو نا، عثمان کا، تو عثمان کا مرتبہ وہ ہے کہ تو ایسا مرتبہ کسی کو نہیں ملا۔ کہا کیا؟ اتنے میں ایک شخص آیا، اور وہ حدیث کیا ہے جو عثمان کا مرتبہ ہے؟ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جنت میں روشنی کس چیز سے ہوگی؟ جنت میں روشنی کس چیز سے ہوگی؟ کیونکہ جنت میں سورج نہیں جائیں گے، سورج نہیں ہوں گے، چاند بھی نہیں ہوں گے، سورج چاند یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ یہ سب سنی ہے، سورج بھی سنی ہے اور چاند بھی سنی ہے، سورج بھی سنی ہے، چاند بھی سنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، سورج چاند کو بھی اب سنی بنا دیا۔ سننے والے سن رہے ہوں گے، بولے نہیں مولانا کیا پھینک رہا ہے؟ ارے ہم پھینک نہیں رہے، ہم لوگ بغیر دلیل و دلائل کے بات نہیں کرتے ہیں، پھینکتے کوئی اور ہے، ہم لوگ تو ٹھوکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جنت میں سورج چاند نہیں جائیں گے، لیکن سورج چاند جائیں گے جہنم میں۔ کیوں جائیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن سورج اور چاند سنی ہے، سورج اور چاند سنی۔ آپ کہیں گے کیا بات ہے، کیسی بات، کیسی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سرکار نے چاند کو انگلی دکھایا، چاند تو ٹکڑا ہو گیا، سورج کو انگلی اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ سرکار نے کہا دو ٹکڑے ہو جا، ہو گیا۔ چاند کو کہا پلٹ آیا۔ وہ سنی ہے جبھی تو ٹکڑے ہو گیا، سنی ہے جبھی تو پلٹ آیا، ورنہ وہاں بھی ہوتا تو کہتے ہیں محمد تمہارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، ہم تو اللہ صاحب کے حکم سے چلتے ہیں، ہم تو اللہ صاحب کے حکم سے نکلتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اللہ صاحب، ہم تو اللہ صاحب کے حکم سے نکلتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، تمہارا تو کوئی اختیار نہیں۔
لیکن نہیں، وہ جانتے تھے یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم جو چمک رہے ہیں ان کے حسن کی خیرات سے چمک رہے ہیں۔ وہ سنی ہے، لیکن جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ لوگوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا، کفار و مشرکین نے ان کی پوجا کی، اس لیے کفار و مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں جنت میں جہنم میں بھیجا جائے گا کہ وہ دیکھو تم ان کی پوجا کرتے تھے نا، آج دیکھو تمہارا معبود بھی تمہارے ساتھ جہنم ہے۔ سزا کے لیے نہیں، بس ایسی انہیں دکھانے کے لیے، کیونکہ جہنم میں فرشتے بھی جائیں گے، لیکن وہ کس لیے جائیں گے؟ عذاب دینے کے لیے، ہے نا۔ عذاب فرشتوں پہ نہیں ہوگا، عذاب تو انسانوں کے لیے، لیکن فرشتے بھی جہنم میں رہیں گے، جہنم میں فرشتے بھی رہیں گے عذاب دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ بتا جنت میں روشنی کس چیز سے ہوگی؟ جنت میں روشنی کس چیز سے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا روشنی جاننا چاہتے ہو؟ سنو، جنت میں روشنی حسن عثمان غنی سے ہوگی، عثمان غنی کے چہرے سے ہوگی۔ عثمان غنی جیسی جنت میں داخل ہوگا، جنت کی در و دیوار سب محلات سارے کے سارے روشن ہو جائیں گے، ہر طبقہ ہر درجات میں رب انہیں گھمائے گا، سیر کرائے گا، سارے طبقات روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی یہ تمہارے عثمان غنی کا مقام ہے، یہ تمہارے عثمان غنی کا مقام ہے۔ تو یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں یہ خلیفہ سوئم ہے، ان سے بھی ہم سبوں کو محبت، ان کی بھی محبت ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ ان کا بھی احسان ہے بہت پر ہمارے اوپر، امت مسلمہ پر ان کا بھی احسان ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ان کی محبت سے اپنے دل کی زمین کو ہموار کریں، تاکہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں معجزن ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو خلفائے راشدین اور شیخین اور دو دماد ہیں ان کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی، جن کے بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔
یا الہ العالمین یا خدا انت قدوس یا پاک پروردگار عالم والا پاک بشر سے تیرے حاضر ذکر و اذکار ہوا تلاوت قرآن عظیم نعت خانے مرتبت خانے کی گئی تیرا اور تیرے محبوبین کا تیرے محبوب کے یاروں کا ذکر ہوا مولا سے قبول فرما مولا اس ذکر کی محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنا مولا ہم سبوں کو ایمان پر استقامت عطا فرما ہم سبوں کے گھروں میں روزی میں روزگار میں خوب خوب برکت عطا فرما رزق میں کشادگی عطا فرما ارادے میں کامیابی عطا فرما جن لوگوں نے نظر میں نیاز میں حصہ لیا ہے مولا ان کی جائز اقتنا کو پوری فرما ان کے کاروبار میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما ان کی مرحومین کی مغفرت فرما ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب عطا فرما ہم سبوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين